جناب محترم جاوید الحسن توسوی صاحب حسین حاضری پیش کر رہے تھے، آپ ہوا بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان من، اس کے بعد کوئی ثناءخواں نہیں ہے، یہ ہمارے آخری ثناءخواں تھے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں محبت بھری حاضری پیش کی۔ جاوید الحسن توسوی صاحب کی حاضری کے دوران جب وہ آقا کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کر رہے تھے تو میرے بھائی قبلہ قاری صاحب کو میں نہیں جانتا، آپ کس علاقہ سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، میں خود آج کی اس محفل کا میزبان ہوں، بحیثیت میزبان یہاں پہ حاضر ہوں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو مہمان نے جو مجھے حکم دیا ہے، پھر مہمان کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، بعد میں پھر طرح طرح کے خیالات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ ہم نے کہا تو پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوا۔ دیوان صاحبان تشریف فرما ہے، میں نے تو نقابت کا آغاز ہی دیوان حاجی شیر کے نگر سے کیا، تو یہ اس ولی کامل کی نگاہ کرم ہے کہ آج اس مقام پہ ہوں۔ میرے بھائی نے دوران نعت شریف حکم دیا ہے کہ ذکر صحابہ کیوں نہیں ہوا، تو میں کر دیتا ہوں، اور ضرور کرنا حق بھی بنتا ہے، بعد میں دل میں یہ نہ جائے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کیا۔ دراصل ہر محفل میں ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس موضوع پہ بولنا ہے۔ یہ ذمہ تھا، اور مہینہ بھی شعبان کا تھا، مہینے کی مناسبت سے بھی، اور پھر میزبان سید تھے تو یہ بھی حق بنتا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ تو جو مجھے قاری صاحب نے حکم دیا ہے، قاری صاحب نے تو مجھے حکم بہت پیچھے کا دیا ہے، تو میں ابتدا سے شروع کر لیتا ہوں اور 4-5 منٹ میں حاضری تمام کرتا ہوں۔ نور بھائی، مجھے حکم جو اس نے دیا ہے وہ بڑا بعد کا دیا ہے، تو میں ابو بکر سے نہ شروع کروں۔ اب سبحان اللہ کیجئے، آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ کا حق بنتا ہے، اب سب سے زیادہ سبحان اللہ آپ کہیں، تو میں اپنی حاضری کو چلو اس شعر سے میں شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ جو میرے ناک میں نکیل ہے نا، اس کی جو مہاریں ہیں وہ حضور بابا جی حافظ خادم حسین رضوی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جو ویسے مرد کلندر کو اپنے ناک کی نکیل کی مہاریں پکڑائی جائیں تو پھر حق بھی بنتا ہے، بولنا چاہیے، اور پھر آپ کا حکم ہے 2 منٹ بابا جی، صرف 2 منٹ، بڑی مہربانی۔ تو میں شروع اتھوں کر رہا، تو پھر پتہ نہیں میں رکنا کتھے، میں ایک تے رکاں گا تو پھر تساں ویکھنا کتنا ٹائم ہو گیا۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا۔ تو تساں سارے گج بج کے سبحان اللہ بولو۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ مظہر خان اگے آ جائیں، وسیم شاہ صاحب تو پہلے گیا سی، تو سارے تو بعد چاہے ہیں۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے جیڑا راز عمر نو نہیں مندا او بشر جے دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک دعوت سچ زمین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک دعوت سچ زمین تے نہیں آیا۔ بھائی میں نے یہ 4 لائنیں پڑھی، اگر چاروں کو کھولوں تو پھر 4 گھنٹے چاہیے۔ میں قلیل کرتا ہوں، حاضری کو سمیٹنا چاہتا ہوں، میں نے آخری لائن پڑھی ہے۔ اگر صدیق دا سچ مشکوک تھا ود سچ زمین تے نہیں آیا، جس نے 40,000 دینار کا ڈھیر میرے نبی کے قدموں میں کیا، جس نے 40,000 دینار کا ڈھیر میرے نبی کے قدموں میں کیا، وہ ہے ابو بکر۔ جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا وہ ہے ابو بکر، جس کا ٹاٹ کا لباس پہننے سے جتنے ملائکہ ہیں وہ ٹاٹ کا لباس پہنے، وہ ہے ابو بکر۔ جس کا ٹاٹ کا لباس پہنا عرش والے رب کو پسند آ جائے وہ ہے ابو بکر۔ ہجرت کی رات جو علی کو بستر پہ سلا کے ابو بکر کے دروازے پہ جائے وہ ہے میرا ابو بکر۔ جو نبی کی پہلی دستک پہ لبیک کا نعرہ لگائے وہ ہے ابو بکر۔ جو ہجرت
میراج کی رات نبی کے ساتھ چلے وہ ہے ابو بکر، جو میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ ہے ابو بکر، جو غار ثور میں نبی سے پہلے جائے وہ ہے ابو بکر، جو غار ثور میں سانپ کے سوراخ بند کرے وہ ہے ابو بکر، ایک سوراخ بچ جائے ایڑی لگائے وہ ہے ابو بکر، جس کی گود میں نبوت آرام کرے وہ ہے ابو بکر، جس کی آنکھ قطرہ چہرہ نبوت پہ گرے وہ ہے ابو بکر، جو غار ثور سے میرے نبی سے پہلے باہر آئے وہ ہے ابو بکر، جو مسجد نبوی کی بنیاد رکھے وہ ہے ابو بکر، جو مسجد نبوی کا رقبہ خریدے وہ ہے ابو بکر، جس کو نبی اپنی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کرے وہ ہے ابو بکر۔ آجے میں کلو چھپایا بھی نہیں کیتا، تو سبحان اللہ کہہ۔ چلو ایک شعر سن لے تے پھر ایک میں اپنی مرضی نال پیش کرنے تو اڑی محبت سی تے حاضری آپا تمام کرنے ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے یار ایسا، یار غار دی یاری دے کیا کہنے، شاید جو تو سمجھ لے سی ہو میں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے یار ایسا، یار غار دی یاری دے کیا کہنے، چایا موڈیاں تے لاڑا دو جگدہ ہے سونی سواری دے کیا کہنے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے یار ایسا، یار غار دی یاری دے کیا کہنے، تے چایا موڈیاں تے لاڑا دو جگدہ اے سونی سواری دے کیا کہنے، تے کرنا چاہنا غار نو صاف آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے، ڈنگ سپ دا کھا کے بھی چپ بیٹھے ہو تیری تابع داری دے کیا کہنے، ڈنگ سپ دا کھا کے ہن مکانا پھر ایتھے ہی چاہی دا نا، علی نو وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاں تا ٹھیک ہو سی۔ اور سارے پیرزادے سبحان اللہ کھنے کاری صاحب دا حکم سی تے میں حکم دی تمیل کر دیتی، علی نو وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاں تا ٹھیک ہو سی، علی نو وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاں تا ٹھیک ہو سی۔ وسیم شاہ پتہ نہیں سال تو بعد کون دنیا تے روے تے کون نہ روے، علی نو وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاں تا ٹھیک ہو سی۔ پیرزادے سبحان اللہ کو میں تا اے پیانا اگر آل بیت دی محبت میرے دل وچ نہ ہوئے یا میرے دل وچ آل بیت دے بارے رتی برابر بھی بغض ہوئے، مینوں نبی دی شفاعت بھی نصیب نہ ہوئے، میں تے آل بیت دا نوکر غلام منگتا آپ نے غلاماں دا غلام، میرا ایمان ہے جتھے حسین دی سواری پیشاب کرے میں تے اس زمین دا مقابلہ نہیں کر سکتا، علی نو وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاں تا ٹھیک ہو سی، علی نو سارے صحابہ وچوں نوابہ کھاں تا ٹھیک ہو سی، علی نو وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاں۔ کون علی کون علی، تعظیم حرم یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، تعظیم حرم یہ ہے میں کہنا کعبے دا طواف بھی کر علی نال پیار بھی کر، اوے کوئی جڈا وڈا بن جائے کعبے دا طواف ہی کر دے، جلدی اندر جان دی اجازت نہیں ملتی، میں قربان جمع علی تو جدی ولادت کعبے دے اندر ہوئی، جدی شہادت مسجد دے اندر، کعبہ بھی خانہ خدا مسجد بھی خانہ خدا، کعبہ بھی عبادت کا مسجد بھی عبادت کا، کعبہ بھی خدا دا گھر مسجد بھی خدا دا گھر، تیرا سجدے میں سر جھکانا بھی علی ہے، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت، تیرا آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے۔ تعظیم حرم یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، تعظیم حرم یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، اگر کعبے کا طواف کیا علی سے بغض رکھا بے ایمان ہو کر مر جائے گا، دل میں ہے بغض علی اور طواف بے طواف، دل میں ہے بغض علی اور طواف بے طواف، کعبہ اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہے، کعبہ اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں، تعظیم حرم ہے حاجی کو جلی یاد آئے، تعظیم حرم یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، حج کا مطلب یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، تعظیم حرم یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، حج کا مطلب یہ ہے حاجی کو ولی یاد آئے۔ سیدزادیوں لائن سن کے دل لا کے بولنا، تعظیم حرم یہ ہے حاجی کو جلی یاد آئے، حج کا مطلب یہ ہے حاجی کو ولی یاد آئے، خدا نے بھی
نشانی آج بھی وہ تلار ہے خدا نے رکھی ہے کعبے میں ایک نشانی کہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے پانچ نعرے پنجتری سوا لکھ نعرے حیدری میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے میرے گھر میں میرے بندوں کو در پنجتن تے منگتے درویش تے ولی نے در پنجتن تے منگتے درویش تے ولی نے جنہیں کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی 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 واہ 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 میں گل مکا رہے ہیں حضرات توجہ کرنا ایس شیر تے میری حاضری تمام ہو رہی ہے قبلہ جوید الحسن توسفی صاحب ایتھے اگر میں شام تک بھی پڑھا نا تے باقی کہن گے ارشاد نے مائک کدو رکھنا ہے وسیم شاہ نے پھر بھی نہیں کہنا بس کرو ایک باری گاج باج کے تجھے سبحان اللہ کہہ دو تے میں گل مکا رہے ہیں کیونکہ ہون بعد میں ایک محفل تے بھی تھوڑی دیر واسطے حاضری پیش کرنی ہے کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں سارے زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ایدہ ترجمہ کر لینے ہاں حمد اتے میم مروڑی ایک غلط ابو بکر نے بھی کی تھی ایک فاروق اعظم بھی کی تھی عثمان و علی بھی کی تھی حمد اتے میم مروڑی سونے تیرا نا تیرے تو صدقے جاوے میرا پیو تے میری ماں میرے آقا جدو آن مسجد اقصی دے اندر سوا لکھ نبی میرے آقا دے احترام دے اندر کھڑے ہو جان میرے آقا نو خوش آمدید کہن گھر میرے نبی کا ہے علی کے گھر سے چلی نبی کے گھر میں پہنچی جب میرے آقا نے سیدہ کائنات راقیہ کائنات رابعہ کائنات منزہ کائنات مبرہ کائنات خاتون جنت کو دیکھا تو میرے نبی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میرے آقا کہتے ہیں فاطمہ تجھ پہ محمد کا اماں اور ابا قربان ہو جائے فاطمہ تجھ پہ محمد کا اماں اور ابا قربان ہو جائیں کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں وسیم شاہ آخری شعر کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں کون فاطمہ کل انبیاء کے علم کی وارث بطول تھی کل انبیاء کے آدم سے لے کر میرے نبی تک کل انبیاء کے علم کی وارث بطول تھی اگر پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی اگر پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں جس کے احترام میں خود محمد کھڑے ہو جائیں حیا کی زبان میں اسے بطول کہتے ہیں جس کے احترام میں خود محمد کھڑے ہو جائیں جس کے احترام میں خود محمد کھڑے ہو جائیں حیا کی زبان میں اسے بطول کہتے ہیں یہ ایک سمندر ہے اگر مچل گیا تو تیرے شہر کو لے ڈوبے گا میری حاضری مو گئی وسیم شاہ راضی رہی زندگی دے میلے جے جیندے رہتا لیو یار حوالے رب دے میلے یار نصیباں یہ رب بھی ملایا تے آن ملان گے نہیں تے رکھی یاد غریباں سلام دے دو اشار اس تو بعد انشاءاللہ ختم اور لنگر مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی وہ ہمارے نبی
جن کے غم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام دیون والے معافیاں معاف کر دے تے جرمہ نال بریا گناہگار ہمیں سولاں تکھیاں ویکھ کے کرن توبہ اے ہو جے چراغے دی خار ہمیں اور تیرے ہاتھ ہے لاج بہروپیاں دی یا رسول اللہ تیرے ہاتھ ہے لاج بہروپیاں دی تے اصل روپ والوں تار تار ہمیں ایویں لوگ مینوں سردار کہندے تو تے جان دے شرمسار ہمیں یا الہی صدقہ آل رسول یا الہی صدقہ زلف بطول یہ سلام عاجزانہ او قبول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم